سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وہ خوشباشی اور آرام تسلی سے اس کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ ہیں اور علماء دین اپنے اپنے اوقات میں بیان فرماتے ہیں۔ مثلا یہ کہ قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، قومت درست ہو، سجود صحیح ہو، جلوس صحیح ہو، قعود درست ہو۔ اور ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر ادھر کرسیاں بھی کر رہا تھا تو اس کو کہا لو خشع ھذا لخضع ھذا، اگر دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں سکون آ جاتا۔ خشوع و خضوع کی ایک تفسیر صوفیاء کرام کرتے ہیں اور ایک فقہا کرتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں بس ارکان کی ادائیگی حسب الفقہ ہونا چاہیے، فقہاء کرام نے جس طرح کہا ہے اس طرح ادا کی جائے۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، تو ایک ہی مسلک اور مذہب کے لوگ ہیں، تمام حنفی و فقہا کے ماننے والے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے میں آپ دیکھیں کیسے کمزوریاں نظر آتی۔ بھئی ہاتھ تو اٹھانا ہے الی شخمتی الاذنین، کانوں کے نرموں تک، کانوں کے نرموں کو مس کر لیا، مسہما، کوئی حرج نہیں، کوئی استانی وغیرہ، اور اس کے سیٹ تک اٹھ جائے تب بھی درست ہے۔ لیکن کوئی ایسا کرے گا، کوئی ایسا کرے گا، یہ اور لوگوں سے غلط کاریاں آ گئی۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ کہ ہاتھ بالکل کھولے بھی نہیں، بالکل بند بھی نہ کرے۔ تنشر الاصابع، نشر الاصابع، اور انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے۔ جب ہاتھ بالکل کانوں کے سیدھ میں آ جائے تو پھر آدمی کہے اللہ اکبر۔ ترتیب پر بھی فقہی بحث موجود ہے۔ پھر ہاتھ کیسے باندھے، کہیں انگوٹھا ہو، چنگلی یہ نیچے آ جائے، تینوں انگلیاں اوپر ہو، ہاتھ لٹکائے نہیں بایاں، اس کے نیچے کر دے، نور الاذا، مراقی الفلاح اور دیگر معتبرات۔ ایک مثال دے رہا ہوں، پوری نماز سمجھانا تھوڑے سے وقت میں آسان نہیں ہے۔ نماز کے دوران نمازی اپنے آپ ہی کو دیکھتا رہے، سینے کو، قبلے کو بھی دیکھ سکتا ہے، محل سجود کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تحفۃ الفقہاء علاء الدین بیقندی۔ نماز میں جہاں تک ہو سکے ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہایت سکون اور حسن کی ادائیگی کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے آرام سے پڑھتا رہے۔ رکوع اس طرح کرے کہ رکوع کے اندر کمر پر کوئی پیالہ رکھے پانی کا تو چل کے نہیں، نہ بہت سر نیچے کرے نہ بہت اٹھائے، برابر رکھے۔ اور 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی العظیم کہے۔ فرائض میں مختصر کافی ہے، اور انگوٹھے مضبوط پکڑے، یہ گھٹنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑے۔ اور کمر سیدھی کرتے ہوئے کہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔
یہ درست نہیں ہے کہ کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جائے پھر کہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ فقہ کی خلاف ورزی۔ اس طرح سجود میں جائے اور انگوٹھے اور کسید میں ہاتھ ایسے پھیلائے کہ انگوٹھوں کے سید میں ناک آ جائے اور پیشانی انگلیوں کے سید میں آ جائے۔ حالت سجدے میں انگلیاں ضم ہوگی، تم دم بولا صاحب ہے تو دم بولا صاحب ہے، نہ کھولیں گے اور نہ بالکل مٹھی بھریں گے، نہیں، انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوگی، ناک رکھے پھر پیشانی، اور 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور پھر اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک پہلے اور پیشانی بعد میں اٹھائی جائے، بلکہ پیشانی پہلے اور ناک بعد میں، برعکس ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے لیکن اس طرح رکھے کہ نہ نیچے لٹک جائے اور نہ بہت پیچھے رہ جائے۔ مشکات کی کسی قدیم مخطوطہ میں دیکھا ہے شرح میں کہ اگر ہاتھ ایسے رہ جائے تو جہنم کے انبوروں سے ملائک پکڑ کے آگے کریں گے کہ یہاں تک لانا تھا، اور اگر نیچے لٹک جائے تو جہنم کی کھینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ ایک حسن سلوک کے ساتھ نماز کوئی گپ شپ نہیں ہے، نہ صرف ایک بار ہے، بوجھ ہے جو آپ نے پٹخ لیا۔ بہرحال سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے کندھا ایسا موڑا جائے کہ اپنے چہرے کا گال نظر آ جائے۔ بہتر ہے کہ دائیں طرف قدر اونچا ہو اور بائیں طرف مختصر ہو، یہی امام کے لیے بھی ہے۔ صحت کی نماز میں بہت ہی زیادہ مزہ ہے اور خوشگواری ہے، اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن کبھی تو انسان بیمار بھی ہوتا ہے، تو بیمار کے پھر احکام شروع ہو گئے کہ آدمی جب اگر بیمار ہو تو وہ کیا کرے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ جب تک ہو سکے کھڑے ہو کے پڑھو، رکوع سجود کرو، جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھ جاؤ تو بھی رکوع سجود کرو، نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، لیکن سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع سے بڑا ہونا چاہیے۔ اور ہمارے حنفی فقہاء متفق ہے کہ اگر سجدے کا اشارہ اور رکوع کا برابر رہا تو نماز قلعل ہے، فاسد ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہندیہ، تاتاریہ، بزازیہ، قاضی، بحر، نہر، ساری کتابیں جو احناف کی بری پڑی ہے، کیونکہ آپ نے عمران ابن حسین کو کہا تھا کہ وَجْعَلْ سُجُودَكَ وَجْعَلْ إِيمَاءَكَ لِسُجُودِكَ أَحْفَظَ مِنْ إِيمَائِكَ لِرُكُوعِكَ، سجدے کے لیے اشارہ زیادہ جھکا ہوا ہو، رکوع سے کم ہو، رکوع خالی نہ ہو۔ کبھی یہ صورتحال پیش آئی کہ بھئی کوئی شخص سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر درمیان میں تکیہ رکھے یا کوئی اور لکڑی وغیرہ رکھے تو پھر آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک ایسے مریض کی عیادت کی اور ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فصلی تؤوی ایماء وَجْعَلْ إِيمَاءَكَ لِسُجُودِكَ أَحْفَظَ مِنْ إِيمَائِكَ لِرُكُوعِكَ۔ اور اس روایت میں ایک راوی دو تو متکلم فی ہے، لیکن ابن الامام نے کہا ہے فتح القدیر شرح ضیاء میں کہ قابل تحمل ہے۔ اس روایت کے پیش نظر سامنے کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھنا یا تکیہ اور لکڑی پر یہ درست نہیں ہے۔
آپ نے افغان ظاہری کیا اس پر۔ دوسری روایت ام سلمہ کی ہے جن کو تکلیف تھی اور وہ باقاعدہ آگے تکیہ رکھ کے اس پر سجدہ کرتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ تو فقہائے امت نے اس روایت ام سلمہ کو لیا ہے، اور وہ جو ایک شخص کو تنبیہ فرمائی کہ آپ صحیح طرح رکوع سجود کرے یا اشارہ سے نماز پڑھے، لکڑی یا تکیہ نہ رکھے، اس روایت کو فقہاء نے امت کی شفقت اور مہربانی اور ضرورت کے لیے اختیار نہیں فرمایا۔ ہمیں جب یہ معلومات نہیں تھی تو ہم اس روایت کو زیادہ بیان کرتے تھے اور اس پر کئی جگہ عمل بھی کرایا، لیکن بعد میں دیکھا کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کی کتابوں میں ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ علامہ شامی فتاوی شام جلد اول صفحہ 590 لکھتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی چیز رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ اشارہ نہیں ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ باقاعدہ نماز ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر کرنا یا زمین پر کوئی چیز رکھ کے جس کو فقہاء کہتے ہیں متصل بالارض، اس پر نماز پڑھنا، علامہ شامی فتاوی شام میں کہتے ہیں یہ برابر ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص سامنے کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے، اس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھانے کے ساتھ امامت کی بھی اجازت ہے، کیونکہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ مومی تو ہرگز نہیں ہے اشارہ کرنے والا، وہ تو باقاعدہ میز رکھا ہوا ہے، اس پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو جب سجدہ کر رہا ہے اور وہ چیز زمین سے متصل ہے تو یہ ایسا سمجھو جیسے زمین پہ سجدہ ہے۔ حتی صحت صلاۃ القائمین خلفہ، یہاں تک کہ صحیح نماز پڑھنے والے صحت مند جو رکوع سجود کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل حق اور حق کو ہمیشہ بلند و بالا رکھے۔